جدوجہد بھی کی. انہوں نے جب پرامن تحریک چلائی, سیاسی تحریک چلائی, دنیا کو باور کروایا کہ بھائی ہم اپنے حق خودارادیت کی بات کر رہے ہیں, ہم اس خطے کے اندر امن کی بات کر رہے ہیں, ہمارا وہ حق تسلیم کیا جائے, تو پھر ان کے خلاف ہندوستان نبرد آزما ہو گیا. انہیں شاید ایک ملیٹنٹ یاسین ملک تو قبول تھا, لیکن اس خطے کا ایک لیڈر کے طور پہ ان کا سامنے آنا, ایک امن کے پیغمبر کے طور پہ سامنے آنا, شاید وہ انہیں قبول نہیں تھا. اور پھر ان کو متعصبانہ ٹرائل کے ذریعے, غیر منصفانہ ٹرائل کے ذریعے ان کو دلی کی اسی تہاڑ جیل کے اندر جہاں مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی تھی, اسی کے اندر رکھ دیا گیا اور ان کے اوپر عمر قید کی سزا سنا دی گئی. اس لیے میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, یہ تسلسل ہے ایک تاریخ کا کہ وہی جدوجہد جو امان اللہ خان صاحب نے شروع کی تھی, جو مقبول بٹ شہید نے شروع کی تھی, اسی کا جو تسلسل ہے کہ جسی کو لے کے یاسین ملک آگے بڑھے, اور وہ سارے شہداء, وہ سارے ہمارے قائدین جو آج بھی تسلسل کیا اسی جدوجہد کی تسلسل کے اندر ہیں, اس کو جاری و ساری رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, اس کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کو ہم ہر حال میں جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے آگے بڑھانا ہوگا. آج یہاں بات ہوئی کہ یہ جو آزاد کشمیر نام کی چیز ہے, یہ بھی 47 کی اسی جبری تقسیم کے نتیجہ میں یہاں کے لوگوں نے جب مہاراجا کے خلاف جنگ کا آغاز کیا, تو پھر جو عالمی سامراجی ایجنڈا تھا اسی کے تحت یہاں کی اس گورنمنٹ کو بھی ختم کر دیا گیا. اس کے بعد یہاں کی بننے والی کوئی بھی گورنمنٹ یہاں کے لوگوں کی نمائندہ نہیں ہو سکتی, اور کبھی بھی نہیں رہی. آپ مجھے بتائیے کہ جب 53 کے اندر یہاں بی سی کو لایا گیا, یہاں لوگوں کو غیر مسلح کیا گیا, تشدد کیا گیا, اور وہی حالات پیدا کیے گئے جو سری نگر کے اندر تھے. پھر جا کے انہوں نے ایک کٹھ پتلی حکومت کی بنیاد رکھی. اگر آپ سمجھیں کہ وہ کٹھ پتلی حکومت آپ کی کسی بھی طور پہ نمائندگی کرے گی تو یہ بھول ہے. آج بھی ہم 74 کے ایکٹ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں, اور وہ چیزیں بھی جو کانسٹیٹیوشنلی یا 74 کے ایکٹ کے اندر بھی موجود ہیں وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی. آج تو صرف یہ داؤ لگا ہوا ہے کہ کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ دے کے پیسہ, جو پیسہ دے کے یہاں کا وزیر اعظم بنے گا, جو کوئی کمزوری دکھا کے کوئی وزیر اعظم بنے گا, جو کسی پاکستانی فرنچائز کا حصہ بن کے یہاں باتیں کی گئی کہ سیاسی پارٹی سے, کون سی یہاں سیاسی پارٹی سے کھل کے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ, پاکستان کی فرنچائز کو آپ اگر سیاسی پارٹیز کہتے ہو تو وہ تو پوری ایک ڈاکٹرائن کے ساتھ جہاں موجود ہے, وہ تو نہیں. آپ مجھے بتائیے, ایک دفعہ ہم نے کراچی کے اندر ایک سیمینار کروایا JKLF کے پلیٹ فارم سے, وہاں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی. وہاں ایک جو پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ تھا, اس کی جو چیئرپرسن ہے گرما بھٹو نے یہ بات ساری پارٹیوں کے سامنے وہاں رکھی کہ بھائی کوئی ایک پارٹی یہاں کشمیریوں کے ساتھ تو مذاق کرتے ہو, کوئی اپنی پارٹیوں کے اندر بتاؤ کہ جس نے لکھا ہوا ہو کہ ہم جموں کشمیر کے عوام کے حق خودارادیت کی بات کرتے ہیں, تو مجھے بتائیے. تو سب کے منہ خاموش ہو گئے, اس لیے کہ کسی نے نہیں یہ بات رکھی ہوئی. ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں, اپنے وسائل کے اوپر اپنے اختیار کی بات کرتے ہیں, تو یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہوتے. جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق یہ درست ہے, جو یہاں کے لاز ہیں اس کے مطابق سٹیٹس جو رن کرتی ہیں یہ ہمارا بنیادی اور پیدائشی حق ہے. تو اس کے اوپر اگر ہمیں کوئی کرش کرے, کوئی ہمیں ڈیفیم کرے, کوئی ہماری اس جڑت کو توڑنے کی کوشش کرے تو ہم اس کے خلاف مذمت کریں گے, مذمت کرتے آئے ہیں, مذمت کرتے رہیں گے. ایک بات کہ ہمیشہ سے جو جذبہ آزادی ہوتا ہے وہ آپ کے اندر سے پیدا ہونے والا وہ چیز ہوتی ہے جو خاص حالات کا نتیجہ ہوتا ہے. آج جن خاص حالات سے ہم گزر رہے ہیں
ان کے اندر ہمارا تقاضا ہے کہ ہم اپنی تنظیم کو منظم کریں, اس شعور کو عوام کے پاس لے جائیں. آج عوام باشعور ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے جو تحریکیں چلتی تھی, آج کل کل جو کچھ ہوا, ان کی اقتدار کی جو لڑائی تھی پاکستان کے اندر حکمرانوں کی, اب سے اقتدار کی لڑائی, اس کے نتیجہ میں آج ہمیں نیٹ کی اس سہولت سے محروم کر دیا گیا. یہ حالات ہے حکمرانوں کے. اور آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے یہ جو نام نہاد حکمران ہیں, یہ تو سوائے اس بات یہ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے اوپر ہم کوئی بات ہم نے بڑا کام کیا ہے. تو کون سا آپ حقوق ہمیں ملا؟ آج بھی اگر ہمارا کوئی آدمی, ہمارا بھائی, ہمارا والد, ہمارا چچا, ہمارا ماما اگر باہر نہیں ہو تو شاید یہاں فاقے پڑ جائیں. کیا انہوں نے آج تک کشمیر لبریشن سیل کے نام پہ اربوں روپے آج تک بھی لوٹتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا ملتا ہے اس چیز کا؟ آج تو یہ آٹا دینے سے قاصر ہے ہمیں. آج یہ ہمیں بجلی کے اوپر جو بلات ہیں, ان کے اوپر جو اتنے ظالمانہ ٹیکسز کا نفاذ کیا ہوا ہے, وہ کس بنیاد پہ کیا ہوا ہے؟ بھائی یہاں لوگوں کی انکم کیا ہے؟ جب آپ روزگار کا قانون تک نہیں آزاد کشمیر کے اندر, جب یہاں کوئی بے روزگاری الاؤنس نہیں دیا جاتا, جب یہاں لوگوں کو انفراسٹرکچر نہیں دیا جاتا, اور جب کہا جاتا ہے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر, بھائی تحریک آزادی کشمیر پار کے جو کشمیر کے لوگ یہاں آئے, یہی خدمت ہے ان کی کہ ان کو بھی مہاجر لکھا. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کون سی ڈکشنری سے ان کو مہاجرین ڈکلیئر کیا؟ یہ وہی بنیادی باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ شعور جو اس وقت امان اللہ خان صاحب نے ہمیں دیا تھا, جو کچھ انہوں نے اپنے دور کے عہد کے اندر کیا, آج ہم نے اسی تاریخی تسلسل کو آگے بڑھانا ہوگا. یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارا دشمن کون ہے, یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارا دوست کون ہے, یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم نے یہ لڑائی کیسے لڑنی ہے, تب جا کے ہم وہ آزادی حاصل کریں گے اور آزادی ہمارا مقدر بنے گی. ہم نے دیکھیے بات کہیں, ہم نے کتنی مرتبہ باور کروایا ہندوستان کو, پاکستان کے حکمرانوں کو, یہاں کے حکمرانوں کو, جو ہماری اے پی سیز کے اندر بھی آگے بیٹھتے رہے ہیں. کیا نتائج برآمد ہوئے؟ یہ بھی ہم نے اپنے تجربے سے اب سیکھ لیا ہے, یہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں. اپنی اس جدوجہد کو اپنے اوپر آپ بھروسہ کرو, اپنی تحریک کو انڈیجینئس بناؤ, اپنے عوام کو باشعور کرو, کریا گاؤں گھر آپ کام کرو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے, اس کے خلاف ہم کیسے لڑائی لڑیں, اور اسی طریقے سے ہم جا کے اپنی وہ آزادی جس کے لیے آج تک 37 سے لے کے آج تک بہت بے باک قربانی دی جا چکی ہے. لیکن جو آج اگر ہم کہیں کہ ہمارے کہنے سے ہندوستان وڈرا کر لے گا, ہمارے کہنے سے پاکستان وڈرا کر لے گا, صرف کوئی اخلاقی بات کر کے یا کوئی اس طرح کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ عوام ہمارے ذہن سے نکل جانا چاہیے, اس لیے کہ یہ ہم نے اپنے قوت بازو میں یہ آزادی لینی ہوگی. اور پھر دنیا کے تمام تر جو مظلوم ہیں, پاکستان کے اندر جو مظلوم عوام ہیں, ہندوستان کے اندر جو مظلوم عوام ہیں, جن کی ترقی آج اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ڈیفنس کے اوپر جو اتنا بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ اس خطے کے اندر نہیں لگایا جا سکتی. وہ سارا بجٹ اگر یہاں لگایا, یہ خطہ وسائل سے بھرا ہوا ہے, لیکن ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, ہم کنفیڈریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمارے اس حق کے خدراتی کو تسلیم کیا جائے, یہاں ٹریڈ کیا جائے. آج اگر پورا یورپ جو کل تک جنگ و جدل میں تھا, اگر وہ یورپی یونین بنا سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن آہستہ آہستہ یہاں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہمارے اس مادر وطن کو ادھر سے صرف پاکستان ہی نہیں, اب چائنا گریب کرتا آ رہا ہے, ادھر سے ہندوستان کرتا آ رہا ہے. آج امریکہ کا بھی یہاں انٹرسٹ ہے. تو وہی ساری جو صورتحال یہاں ڈیولپ ہے,
اس لیے ہمیں طاقتور ہونا ہوگا، ہمیں مظفر آباد کے اندر طاقتور ہونا ہوگا، ہمیں سری نگر کے اندر طاقتور ہونا ہوگا، ہمیں جموں کے اندر طاقتور ہونا ہوگا، ہمیں لداخ کے اندر طاقتور ہونا ہوگا. پھر ہم سمجھیں گے کہ ہماری امان اللہ خان صاحب سے کوئی نسبت ہے، ہماری یاسین ملک صاحب سے کوئی نسبت ہے، ہم مقبول بٹ شہید کے وارث ہیں. تو انہی بنیادوں پہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں، میں یہ آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آج جو یہاں ہمیشہ سے اس خطے کے اندر یہ جو 4000 نومیل کا علاقہ ہے، یہاں جو چیلنجز ہیں ہمارے لیے، وہ چیلنجز یہ ہیں، یہاں قبیلائزم کی بنیاد پہ، یہاں ہمیشہ علاقوں کی بنیاد پہ لوگوں کو آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے. چونکہ میں ایک تاریخی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ کو ختم کیا گیا یہاں 53 کے اندر، باقاعدہ یہاں کے لوگوں کو جو ہماری قوم کے کمزور لوگ تھے ان کو آگے لاگے کھڑا کیا گیا کہ ایک سٹیٹ میکنزم کے طور پہ، پالیسی کے طور پہ لوگوں کو قبیلوں کی بنیاد پہ تقسیم کرو. حالانکہ یہاں تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو کسی قبیلے کا کسی قبیلے سے کوئی فرق نہیں تھا. یہ لڑایا گیا، یہ لڑاتے رہیں گے، کبھی مسلکوں کے نام پہ، کبھی علاقوں کے نام پہ، کبھی قبیلوں کے نام پہ. ہم نے ان کی ایک سازش کو ناکام کرنا ہوگا، تب جا کے ہم سرخر ہوں گے، تب جا کے ہمارا نظریہ جو کہ انسانیت کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو برابری کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو کسی بھی تعصب کا شکار نہیں ہے، وہ جا کے کامیاب ہوگا. میں آخر میں انہی گزارشات کے ساتھ کہ ہم یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے کہ ایکٹ 74 کے اندر کوئی اور ترمیم کرنے کی جو بات ہو رہی ہے کہ 15ویں ترمیم جس میں ہمارے کو مالی اختیارات، ایک بات ہے کہ یہ 74 کا ایکٹ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو JKLF کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ JKLF آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے اوپر ایک انقلابی حکومت کی بات کرتا رہا ہے. ہمیں اس انقلابی حکومت کی تعمیر کرنی ہوگی. یہ اگر کسی کے یہاں کے جو حکمران ہیں ان کو جو مالی اختیارات اگر ملے بھی تو مجھے بتائیں کہ یہاں باغ والوں کو کیا ملے گا، پونچھ والوں کو کیا ملے گا، مظفر آباد والوں کو کیا ملے گا. جو 74 سال سے ملا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنی عیاشوں کے لیے ہمیشہ یہاں کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، اپنے سٹیٹس کو انجوائے کرنے کے لیے لوگوں کو ہمیشہ تقسیم کرتے آئے ہیں، اور پھر اس کو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے. اگر آپ کا یہ قومی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اپنے قومی مسئلے کے اوپر کون سا سٹینڈ کرتے ہو. قومی مسئلہ ہے تو یہاں پاکستان کی فرنچائز کیا ڈھونڈتی ہیں، اس کے لیے کون سی قانون سازی کی آپ نے. ایون دن میں اگر بات کروں سری نگر کی تو سری نگر کے اندر جہاں تحریک چل رہی تھی، جہاں جو روایتی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے سہولتکار تھے، انہوں نے بھی سری نگر کے اندر ہندوستان کی کسی پارٹی کو نہیں اندر آنے دیا. لیکن یہ جو مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اگر آج میں پاکستان پیپلز پارٹی، جب ہے ہی پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کشمیر کی بات تو کر ہی نہیں سکتے ہو. یو آر اے پارٹ آف پاکستان. یہ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف، بھائی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آپ سب کچھ ہو. پاکستان کسی کو روٹی دے سکتا ہے، پاکستان کے عوام کو کچھ دے سکتا ہے. آج بھی پاکستان کا مظلوم عوام محکوم ہے. آج بھی جو مہنگائی وہاں ہوئی ہے، ایون دین راولپنڈی کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں اس وقت، وہ یہاں سے آٹا منگواتے ہیں، یہاں سے آٹا جاتا ہے ان کے لیے چھپ چھپا کے کہ بھائی وہ آٹا بالکل یہاں بہت مہنگائی ہو گئی. تو آپ مجھے بتائیں جو پاکستان کے اندر اس وقت حالات ہیں، عمران خان سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ بات بھی کلیئر کٹ ہے. لوگ اس وقت جو بحران ہے اس کے اندر حکمرانوں کے خلاف اپنے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت. اور پاکستان کے محنت کا شباب، پاکستان کے مظلوم محکوم عوام ہمارے دوست ہیں. ہم نے یہ لڑائی ان کے ساتھ مل کے لڑنی ہے. پاکستان کے گزشتہ حکمرانوں نے، یہ بات میں نہیں کہتا، بٹ صاحب نے کہی تھی کہ پاکستان کے گزشتہ حکمرانوں نے تحریک آزادی کشمیر کو ہمیشہ اپنے عوض سے اقتدار کے لیے استعمال کیا، اور آج تک وہ وہی کرتے آ رہے ہیں. اس لیے ہم اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں
کہ یہ لڑائی اگر ہم نے لڑنی ہے تو ہم نے اپنے حقیقی دوست پیدا کرنے ہوں گے, اپنے حقیقی اتحادی پیدا کرنے ہوں گے. وہ ہندوستان کے اندر ہوں, وہ پاکستان کے اندر ہوں, وہ دنیا کے اندر ہوں, ان سے مل کے ہی ہم اپنے اس آزادی کی لڑائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. تو بھی پیسے لیے اس اور پھر اس کو جب وہاں پہ وزارت علوم خریدی اس نے, وہ جو شہد پیتا تھا وہ کیا نام ہے اس کا, لمبے بال والا گنڈا پور, ٹھیک ہے, اس کو کروڑ آج کیا آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں مناسب الفاظ نہیں ہے, بغیرت آدمی تمہیں اللہ نے دیا تھا, تم اپنی قوم کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی راتی کے لیے پیسہ کریں. وہ کہتا ہے اتنے پیسے دیے ہیں, فکر نہیں بتا سکتا, بتا نہیں سکتا کتنے پیسے دیے, اور وہ پیسے دے کے تم وزیر اعظم بنتے ہو. اور ارشاد محمود کو میرے آپ کے لیڈر نہیں, ارشاد محمود پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے ترجمان ہیں, راولا کوٹ سے تعلق ہے ان کا. آرٹیکل لکھا انہوں نے کہ جو ٹارگٹ دیے گئے تھے تنویر الیاس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اس میں ایک مین ٹارگٹ یہ تھا کہ آزاد کشمیر سے آزادی پسندوں کو صفایا کرنا ہے, ان کا بوریا بستر گول کرنا ہے. اور اسی طرح جس طرح جس نے انہوں نے مارچ کیا یونائٹڈ نیشن کانفرنس کی طرف مظفر آباد, اس وقت یہی وزیر اعظم تھے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر وہاں پہ لاٹھی چارج آنسو گیس برسائے گئے, اسی کا تسلسل تھا. اور پھر ان کو نہیں پتا تھا کہ غیرت مند بیٹے ارباب ایڈوکیٹ کی شکل میں موجود ہیں پنچ کے اندر. جب وہاں سے ملامت ہوئی تنی بھائی کو, تو پھر وہاں سے ارشاد محمود لکھتے ہیں کہ پھر ان کو وہ سارا اپنا پروگرام واپس لینا پڑا. تو پھر کیا کون تنی بھائی گئے یا رادی پسند گئے, کون گیا, تنویر بھائی گئے نا. اب رو رہے ہیں کہ میں نے پیسے دیے ہیں بہت, ٹھیک ہے. گزارش آپ سے یہ ہے, اس کے بعد جو ہمارے وزیر اعظم بنے, آپ مجھے یہ بتائیں جس طرح مجھ سے پہلے یہاں دوست نے سوال کیا, کوئی ہے کوئی غیرت, کوئی نظریہ, کوئی سیاست, کوئی اصول پسندی. میں ایک عام کارکن, ایک عام آدمی ہوں, میری کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ میں ایک تحریک کے ساتھ ہوں, اور خدا نہ خواستہ میں اگر اس تحریک سے الگ ہوتا ہوں تو میں کیا جواب دوں لوگوں کو. میں کہا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے وعدے کرتا ہوں. ان بے غیرتوں کو وہ غیرت ہے, صبح اور پارٹی, شام اور پارٹی, دن کو اور پارٹی. ایک دن میرا دوست ہے منسٹر, نام کیا لوں اس کا, میں نے اس کو 2-3-4 دن پہلے فون کیا, میں نے کہا کدھر ہو, کہتا ہے مظفر آباد. میں نے کہا جگہ نہیں پوچھ رہا ہوں, پارٹی کس میں آئی کل, کہتا ہے کسی میں نہیں ہوں. میں نے کہا کیوں, کہتا ہے سوچ رہا ہوں پتا کس باری ہوتی. وہ کوئی غیرت ہوتی ہے بہت. اور رات کو ان کو جو ہے نا وہ 11:15 بجے ایک وزیر انٹرویو دیتا ہے, کہتا ہے یہ ہمارے پر تشدد ہوا مظفر آباد کے اندر. میں نے کہا شاید ان کو مارا, ان کو مار بھی پڑے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا کیا تشدد, کیا تشدد ہوا, کہتا ہے 72 گھنٹے سے میں سونے نہیں دیا. ان کو ذہنی طور پر اتنا مفلوج طور ہے, 72 گھنٹے سے سونے نہیں دو گے, اس کو جس میں مرضی سائن کرواؤ. اور 12:15 بجے ان کو جا کے کہا گیا, شیروانی سلائی تھی کو 20 لوگوں نے, ہمارے ادھر مینگ بھائی ہے ایک تو اخلاق سب سنسے والے, انہوں نے بھی شیروانی سلائی. خدا کا خوف کریں, مطلب کوئی اسمبلی ممبر تھا ہی نہیں جس نے شیروانی اپنے بیگ میں رکھی کہ میرا نمبر نکل سکتا ہے. اور ساری شیروانی والے رہ گئے ادھر. تو اوپر سے فوجیوں نے کہا بھی ٹھیک ہے 12:15 بجے سارے ووٹ ڈالا مارو لاتا. اسی لائن میں فاروق حیدر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود اور یاد, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, کوئی سارے ایک ہی صف میں لگے. جو 2 دن پہلے وہ غدار, وہ ایجنٹ, وہ یہ وہ, پتہ نہیں پارٹی کون سی ہے. صبح حیران پریشان ہو گئے, بھائی یہ ووٹ سب نے دے دیا, پوزیشن کون ہے. ایک عتیق صاحب ہے, ان کی قیمت نہیں لگی ہو کہ باہر سے ان کو کسی نے پوچھا, بچہ ایک ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی. اور جن کی قیمت لگی وہ سارے شامل ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ یہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی ڈیٹ نہیں طے کر رہے. وہ جو 11-12 گئے ہیں اس طرف, تو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا لوٹا ہے میرے علاقے کا محسوس سلطان محمود, اس نے تو قسم کھائی ہے کہ میں نے آج 6 مہینے بعد دیکھنا ہے, قسم کھائی ہے. کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں ہے. میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کل اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ آزاد کشمیر پہ مودی قبضہ کرتا ہے BJP, سب سے پہلے اگر کوئی اعلان کرے گا BJP کے ساتھ تو یہ بیرسٹر ہے. کوئی اس کا نظریہ نہیں کرے. وہ جو ہے وہ 11-12 بندے اس کے ساتھ. اچھا اب تقسیم کیا ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ جو وزارتیں ہیں ارباب صاحب, ہماری جو پرانی وزارتیں PTI والی, PTI میں ہے نہیں ہے, عمران خان نے بلایا ادھر بھی نہیں گئے کہ فوجی ناراض ہو جائیں گے. وزارتیں جو ہیں وہ ہماری پرانی جو پورٹ فولیو ہے وہ ہمیں واپس کرو, بحال کرو, تو ہم ڈپٹی اسپیکر ووٹ دیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں پہلے ووٹ دو پھر اس کے بارے میں سوچنے کے لیے کیا کریں. یعنی کابینہ ابھی تک ہماری بن نہیں پا رہی. اور یہاں سے 2 بندے ساتھ رکھے ہیں, ایک انوار وقار نور صاحب اور ایک یہ ممتاز راٹھور کا بیٹا, اور 2 وزیر ساتھ رکھ کے پاکستان میں گئے, نواز شباز شریف سے ملے وزیر اعظم صاحب.
خوشی سے پھولے نہیں سمارے, ہمیں 5 ارب مل گیا. آزاد کشمیر میں خالی منگلا ڈیم کی ریالٹی 18 ارب جو انہوں نے بیعتوں نے طے کی ہوئی ہے. بنتی کتنی ہے اس کو چھوڑیں, اور سارے فنڈ والی دے رہے تو 5 ارب لے کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی ہے. اور بھائی وہاں تم نے وزیر اعظم پاکستان سے بات کی کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے, وہاں پہ G20 کانفرنس کرنے جا رہا ہے ہندوستان, اس حوالے سے پاکستان کی کیا پالیسی ہے. آج تحریک کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے. پچھلے 3-4 سال سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ جیل میں تبدیل ہیں وہاں, تو کوئی بات 5 ارب لے کے خوش ہیں. انہوں نے اپنی آگے گاڑیاں والیاں یہ وہ نئی لے کے ساری خوش ہوگی. اس لیے گزارش آپ سے یہ کرنی ہے, میں آج بڑے ادب کے ساتھ, یہ جو 15ویں ترمیم شرمیم ہے کچھ نہیں, کوئی ان کی ضرورت نہیں, میں آپ کو بڑے واضح کہتا ہوں, ان کی حیثیت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کی کہ یہ کو 15ویں ترمیم پیش کریں گے. یہ اپنے چکر میں ارباب صاحب یہ وزارتیں بڑھانے کے چکر میں کہ ہمیں جو 15 وزارتیں ہیں نا وہ 30 کرنی ہے تاکہ سارے مل کے کھائیے, سارے اکٹھے ہو جائیں, کوئی باہر رہے. اس چکر میں 15ویں ترمیم لا رہے ہیں کہ وزارتوں میں اضافہ کرنا ہے, 15 کے بجائے 30 کرنی ہے. آزاد کشمیر پورے کا رقبہ آبادی ضلع راولپنڈی سے کم ہے. ایک ڈی سی چلاتا ہے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا. تو مجھے آپ یہ بتائیں گے یہاں پہ 30 وزارتیں, ان کے ڈرائیور, مالی, نوکر, چاکر, ان کے گھر, کوئی اشر دیکھیں آپ ان. اور آزاد کشمیر کی ہم جو ہے نا, ہمارا آدمی یہ ہے, میں ابھی بھی آ رہا تھا صبح ادھر سے, تو جناب سویرے جناب جنریٹ پیپلز پارٹی نے نون لیگ تھے, آوے تھے, جاوے پھر یہ جب تک ہم گریبان نہیں پکڑیں گے ان کی, جب تک ان کے گریبانوں میں ہمارا ہاتھ نہیں جائے گا, بالکل درست کا ساتھیوں. پاکستان کو برا بلا ہم کہتے رہے, اس کی اپنی پالیسی ہے, وہ اپنے مسئلے موجود, اس کو کوئی کشمیر یاد نہیں ہے, سچی بات ہے, نہ اسے کوئی لینی دینی, اسے لکھ کر دے دیا ہندوستان کو کہ ادھر تم ادھر ہم, یہ حقیقت جس میں خود ہو رہے ہیں. اب فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ جو آزاد کشمیر کی نام نہاد اسمبلی ہے, یہ جو 4 اکتوبر کو گورنمنٹ بنی تھی, اس کے کیا ماقبل تھا, اس کا کیا مینیفیسٹو تھا. 2 کام تھے ان کے ذمہ, ایک یہاں کے لوگوں کے بنیادی مسائل کو حل کرنا, اور دوسرا تھا تحریک آزادی کشمیر کو آگے بڑھانا. آپ اللہ کو گواہ بنا کر کے دونوں میں سے کوئی ایک کام, کوئی تحریک آزادی سے تعلق ہے ان کا, کوئی دور پار کا تعلق ان کا, کوئی ایک شہید کسی کا, کوئی بیرسٹر کا بیٹا شہید ہوا ہے کبھی, وہ تو وزیر بن گیا ہے, جو یاسین کا بیٹا وزیر, سردار یعقوب کا بیٹا بیٹی وزیر, سارے نے کوئی باہر سے لاتے بھی نہیں ہیں. مطلب ظلم یہ ہے کہ جو یاسین بھی جیل میں, بیٹا بھی جیل میں, اور ایک سیٹ خالی ہوتی ہے تو پھر بیٹا جیل میں ہوگا الیکشن جیتا ہے. مطلب بیٹے سے باہر ہم نے تاریخ نہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے مظفر آباد کو آزاد کروانا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج واضح ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہمارے پاس, واحد راستہ. اور اس اسمبلی کے اندر بیٹھے, یہ شہداء کی دھرتی ہے, مجھے بتائیں یہ جو ہم مہاجرین جنہیں کہتے ہیں, یہ مقبوضہ کشمیر سے اپنا سارا کچھ, یہ کوئی بے گھر لوگ تھے, یہ کوئی یوں ہی لوگ تھے پار, یہ اپنی جائیدادیں, اپنے کاروبار, اپنا سارا کچھ کس کے لیے چھوڑ کر آئے؟ فاروق حیدر کے لیے, تو یاسین کے لیے, یہ اپنے ملک کے لیے, اپنی تاریخ کے لیے, اپنے قوم کے مستقبل کے لیے. اور آج آپ مجھے یہ بتائیں ایمانداری کے ساتھ, یہ 3-4 کے مظفر آباد کے اندر ہیں, 3-4 یہاں پہ ہیں, 1-2 کوٹلی کے اندر. آپ کبھی کیمپ کے پاس سے گزرے ہیں, خدا کی قسم دعا, یہ آپ چلے یہ نالے کے اوپر, یہ کوئی غیرت کا مقام ہے یار. آزاد کشمیر اتنا بڑا رقبے فری, تمہارے علاج کروائی گئی تم سب نے, اس سکندر یاد دنیا سے چلے گیا, آدھا نکال اس کے نام, میرپور میں ذوالکرنین ہے, آدھا میرپور شہر اس کے نام, جو خالصہ سرکار رقبے تھے سب انہوں نے اپنے نام علاج کروائے ہیں. یہ جو لوگ ہمارے بہن بھائی مقبوضہ کشمیر سے یہاں پہ آئے ہیں, ان کے لیے 1-2 کنال زمین نہیں ہے, ان کے لیے گھر نہیں ہے, ان کے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے, مسجد نہیں ہے, اللہ کا گھر کیمپوں کے اندر مساجد نہیں. مطلب اس ظلم کے خلاف باسط جے کے ہم نے بہت صبر کیا. یاسین ملک صاحب جب یہاں پہ آئے, انہوں نے بہت زور دے کر ان کو کہا کہ یہ پاس جتنے لوگ آئے ہمارے متاثرین ہیں کہ مسائل حل کرو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کے نام پر پیسے دیتے ہیں, کروڑوں روپے ماہانہ صرف آزاد کشمیر کا ہر ملازم کے تنخواہ سے پیسے کرتے ہیں. لبین صاحب کے تھوڑے سا حکومت میں ہیں, ان کو پتا ہوگا ہم سے سب, ہر ملازم کے پیسے کرتے ہیں تحریک آزادی کے نام. کہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ان کے علالو تلالو کے اوپر, ان کے علاج کے اوپر. وہاں سے برطانیہ امریکہ جا کے اس کشمیر بھائی صاحب کے پیسوں سے علاج کرواتے ہیں. اس لیے آج اس اسٹیج کی وساطت سے قائد تحریک کے 7ویں برسی کے موقع پر باسیت ذمہ دار JKLF, آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں
ہم نے ان کو چند مطالبات دے کر دیے صاف اور واضح دو ٹوک کہ جتنے بھی بھارتی مقبوضہ کشمیر سے متاثرین یہاں پہ آئے ہیں، یہاں کے نمبر 1 شہری ہیں، کوئی مہاجر نہیں ہے یہاں پہ، سارے حقوق ان کو، یہاں کی جتنی زمینیں بیکار پڑی ہیں وہ زمینیں لا کر ان کے نام پر، ان کے بچوں کو فری تعلیم دو، ان کو گھر بنا کے دو، وہاں پر بجلی فری دو، یہ سارے مطالبات رکھیں ان کے سامنے۔ 2000 گزارا لوگوں سے غیرت نہیں آتی تمہیں؟ 2500 2000 کروڑوں اربوں روپے جمع کر کے تم ایک بیکاری بنانا چاہتے ہو ان کو پاس؟ ایک کمرے کا تم نے ان کو گھر دیا ہوا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا یہ مطالبات اگر مانیں گے نہیں تو JKLF آنے والے وقت میں اپنے سارے جتنے ہمارے متاثرین کے کیمپ ہیں، اپنے سارے بھائیوں سے جتنے بھی وہاں پہ ذمہ دار ہیں ان سے مشورہ کر کے ہم ایک لانگ مارچ کریں گے، اور وہ لانگ مارچ مظفر آباد کی اسمبلی میں کریں گے، اتمی اور فائنل لانگ مارچ کریں گے۔ اس ملک کے اندر جائیں گے رہنا یا میں رہنا، یہ بدماشی اپنی جگہ کہ یہ تحریک کے نام پر عیاشیاں کریں۔ یہ تقسیم کشمیر کو جب عملی جمع پہنایا جا رہا ہو تو یہ مذمت کرنے کی بجائے اس کے سلطار بنے، اپنے وظیفے لیں اور ہم ماریں کھائیں۔ یہ وقت میں نے اس دن پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ یہ وقت گزر گیا، 75-76 سال ہو گئے، ہماری عمر بھی 50 سال ہونے والی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم کو یہ ظلم کرتے رہیں گے، ہم مظاہرے کریں گے اور مظاہرے کریں گے، یہ اوپر لاٹیاں برسائیں گے، ڈنڈے برسائیں گے، ہمارے اوپر ہم کھا کے واپس آ جائیں گے، اب واپس آپ کو سامنے نہیں آنا۔ اسٹیٹ فارورڈ بات ہے، یہ جو کرے گا وہ غدار ہے، اور غدار کی ایک سزا میں جو سن گئی ہے، ان کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا پر کوئی MLA اپنے گھر واپس نہیں آنا چاہیے اگر ایسا کرو، کوئی MLA اس طرح کی عوامی رد عمل کرنا، ان کے گریبان تک ہم نے جانا ہے۔ جب تک میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کوئی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت، کوئی ایک، صرف PTI نہیں، کوئی نون پیپل پارٹی، کوئی حتیٰ کہ مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ساری عمر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کھائی ہے انہوں نے، کوئی اس تحریک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، سب کے اپنے مفادات ہیں۔ کشمیر کا کسی کو کوئی نہ درد ہے نہ تکلیف ہے، نہ یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کے اپنے مسئلے ہیں۔ اس لیے واحد راستہ ہے آج بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے لوگوں کا جو حال ہے، جو عشر ہے، اس کے بعد ان کی کیا امیدیں ہیں؟ ان کی امیدیں تھی کہ آزاد کشمیر سے ہمیں کوئی سپورٹ ملے گی، آزاد کشمیر سے لاکھوں لوگ ہمارے لیے باہر نکلیں گے، دنیا کو متوجہ کریں گے ہمارے پر ہونے والے ظلم ستم کے خلاف، لیکن ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے سامنے، شہداء کے سامنے سرخرو ہونا ہے روز قیامت، وگرنہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم گریبان ہوں گے ہماری ماؤں بہنوں کے روزے، ہمارے گریبان کے ہاتھ ہوں گے روزے قیامت اگر ہم نے اس موقع کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا۔ واحد راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو آزاد کروائیں، گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کو ملا کر ایک قومی جمہوری انقلابی حکومت قائم کریں، جس کا پہلا بنیادی کام صرف تحریک آزادی ہوگا، باقی کام سارے اس کے بعد میں ہوں گے۔ جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم اپنا مسئلہ لے کر دنیا میں خود جائیں، ہم دنیا کو بتائیں ہم کشمیری ہیں، ہم فریق ہیں، ہم بنیادی پارٹی، ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے گارجر ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ تو میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا آپ کی آواز سنے، دنیا آپ کی بات سنے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہندوستان کا جائے گا تو اس کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک معاشی جنگ ہے، سارے دنیا کو پاکستان سے زیادہ ہندوستان پیارا ہے، ان کو وہاں تجارت زیادہ ہے۔ آج میں یہ بھی وزٹ کر کے ہوں سعودیہ دبئی میں باقاعدہ مندر بن رہے ہیں، آپ نے سوچا تھا کبھی سعودیہ کے اندر مندر بنے گا؟ آج وہاں پہ سب سے زیادہ بزنس وہاں پہ انڈینز، دبئی کے اندر چلے جائیں UAE کے اندر وہاں پہ مندر بن گئے، سب سے زیادہ بزنس جو ہے ان کے ایگریمنٹ جو ہے UAE کے وہ انڈیا کے ساتھ۔ اور آج یہ جو کانفرنس G20 کانفرنس وہاں پہ نہیں ہو رہی سری نگر کے اندر، یہ تھوڑی معلومات آپ کے لیے، وہاں پہ کانفرنس ہندوستان کے دہلی کے اندر ہو رہی ہے، وہاں پر اس کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس جو ہو رہا ہے، جو نمائندے آئیں گے G20 کے، ان کا اجلاس ہو رہا ہے 22-23 مئی کو سری نگر کے اندر۔ لیکن سری نگر کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ حالات بالکل نارمل ہیں، یہاں پہ کوئی تحریک نہیں ہے، لوگ ہمارے ساتھ خوش ہیں، اور دنیا کو وہاں انویسٹمنٹ کے لیے اب وہ کشمیر کے اندر بلانا چاہتے ہیں وہاں، یہ ایک ان کے تھیم ہے اس کے پیچھے۔ اور اگر یہ بھی کامیاب ہو گئے، ہم نے ایفرٹس کی ہے جو سفارتی بنتی تھی، ہم نے سب سے پہلے ایک زوردار پریس کانفرنس کی ہے، ہم نے ایک ڈیٹیل لیٹر G20 کے تمام ممالک کو نہ صرف ای میلز کی ہے بلکہ بنفس نفیس سارے سفارتخانوں میں پہنچایا ہے،
بہت سے اس وقت خانوں سے ہمیں واپس جواب بھی آیا ہے، اور آپ نے چیخیں دیکھی ہیں کل میڈیا پر ہندوستان کی کہ ہمارے اس لیٹر پر ہندوستان نے کیا کیا وہاں پہ معاملہ شروع کر دی ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ تنظیم ہے، ایک بین تنظیم ہے، اور وہ جو ہے اس کانفرنس کو ناکام کرنا چاہتی ہے۔ اس کانفرنس کو ناکام کرنا ہے اور اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اس کی واحد صورت میں نے آپ کو پہلے کہا وہ یہی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص میں آج مخاطب کر رہا ہوں اپنے بھارتی مقبول و کشمیر کے بھائیوں کو، متاثرین کو۔ اٹھ کے چلے گئے شاد بھائی میرے یہاں پہ شاد بخش صاحب، بڑی تعریفوں کے اوپر باندھے تدبیر صاحب کی، بڑی تعریفوں کے، انہوں نے تو پتہ نہیں مسیح قرار دیا ہے فیس بک کے اوپر۔ اب یہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اب میں ان سے بات کرتا بھائی آپ نے لیا کیا ان سے؟ کوئی 10 20 30 50 آج سے بالکل نہیں ملتا ہوگا، مجھے آدمی نہیں، کس کے لیے کمپرومائز کرتے ہو؟ خدا کے لیے۔ مطلب بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ شاید ہمارا رزق خدا کھاتا تو نہیں لیا سمجھا۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ واللہ خیر الرازقین، ایمان ہے اس بات کے اوپر، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، اس کے اوپر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ آئے روز آپ دیکھتے ہیں، آئے روز، میں پرسوں سمانی تھا اپنے علاقے میں، ہمارا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارے ساتھی راجہ خاور، ہنستا کھیلتا 11 بجے بعد نین سے مل کے گیا اور 6 بجے ہارٹ اٹیک ہوا، پارٹی کرنے آ جاتی۔ یہ زندگی، میں کہتا ہوں بستر پر ایڑیاں رگڑ کر ہارٹ اٹیک سے، ڈوب کے، ایکسیڈنٹ سے مرنے سے بہتر نہیں ہے کہ جدوجہد میں آپ دشمنوں کو پکارتے ہوئے شہادت کی موت حاصل کریں۔ اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ کیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جب برطانیہ گئے نا لاسٹ ٹائم، جب ملک بدر ہوئے کافی سر سعودیہ رہے، تو پہلے دفعہ ان کو موقع ملا برطانیہ جانے کا، تو وہاں پہ ایک پروگرام رکھا، تو جو آج کے اندر داخل ہوئے تو نعرے لگے کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو نواز شریف کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خدا کے لیے یہ نعرہ لگائیں، مجھے اس نعرے سے بہت توجہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس نے کہا جب میں نے قدم بڑھایا تو میرے پیچھے تھا کوئی، میں اکیلے تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں سارے جے کے ایف، جس اسٹیج میں جاتے ہیں جی جے کے ایف نے تاریخ شروع کی، جے کے ایف کی ذمہ داری ہے، جے کے ایف آگے بڑھے، بالکل ٹھیک، بالکل ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے تاریخ شروع کی، ہم ذمہ دار ہیں اس سے۔ لیکن جب آگے بڑھتے ہیں، ہم چکوٹھی جاتے ہیں، آپ گھروں میں گرم بستروں کے کمروں کے اندر بیٹھ کے کمنٹس کرتے ہیں، تو پھر کیسے بات کریں؟ پھر آپ کو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ جے کے ایف کا نہیں ہے، میں آج آپ سے واضح ہے، جے کے ایف ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام۔ آج واحد راستہ اور امید یہ ہے اور ذمہ داری یہ ہے، ہمیں اپنی تمام پارٹیوں سے، علاقوں سے، ساری نفسوں سے بالاتر ہو کر صرف ایک قوم بننے کے لیے میں آج اس اسٹیج میں وساطت سے اپنے ان بھائیوں کو جو دل سے علاقے پاکستان کا، ایک کو ہوتا ہے نا جو یہ وظیفے سے لینے کے لیے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، اندر سے نہیں، جو دل سے بننا چاہتا ہے کہ میں کشمیر بنے گا پاکستان، وہ بھی قابل احترام ہے ہمارے لیے، اس کا نظریہ، اس کی سوچ ہے، قابل احترام ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ، لیکن کشمیر بنے گا پاکستان کیسے؟ جب ہمیں کوئی موقع ملے گا ریفرنڈم کا تو ہم ووٹ ڈالیں گے نا، ایک نقطے کے اوپر کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا صرف کشمیری عوام پاس، کسی سیاسی پارٹی، کسی ہندوستان دہلی اور اسلام آباد کو جاتا ہے، اور یہ فیصلہ کشمیری آزادانہ رائے شماری جس میں 3 باغ سے ہوا ہندوستان کے ساتھ، میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی نفرت ہے کشمیری کو ہندوستان کے خلاف، میں وہاں رہ کر رہا ہوں، اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے لوگوں کا، خدا نہ خواستہ اگر کشمیریوں کی اکثریت ہندوستان کے حق میں ووٹ دیتی ہے ایک آزادانہ ریفرنڈم کے ذریعے، ہم دل پر پتھر رکھ کر قوم کے فیصلے کو جے کے میں کہتا ہوں تسلیم کریں۔ اور اگر کشمیری قوم پاکستان کے حق میں 51% کشمیری اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے، یہ جو پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے ٹی وی پر، اگر پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ان کے ساتھ ہے، خدا کی قسم ہم سب جلالی پر مسلمان پیش کریں گے، کوئی ہمارا مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر 80% کشمیری آزاد و خود مختار رہنا چاہتے ہیں تو پھر سب کو یہ فیصلہ قبول کرنا، یہ اعلان ہے۔ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم، اور وہ پلیٹ فارم ایک نعرہ کشمیر کے جھنڈے کے نیچے، ایک نعرہ کہ انکنڈیشنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، غیر مشروط حق خود ارادیت، اور دنیا کے اداروں کو، یونائٹڈ نیشن کو پاور بنانا ہے کہ آپ نے وعدے کر رکھے، آپ نے قراردادیں منظور کر رکھی ہیں، آئیں ریفرنڈم کا ٹائم فریم طے کریں ہمارے ساتھ، اب یہ سالوں کی بات نہیں ہے، آئیں بیٹھیں ایک ٹائم فریم طے کریں،
जिस यूनाइटेड नेशन की करारदाद के अंदर लिख कर दिया है पाकिस्तान के वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान ने 5 जनवरी 1949 को कि हम अपनी सारी फौज निकालेंगे, आए उस पर अमल दरामद करें, वो वक्त खत्म हो गया है, लेकिन उसके लिए तरीकाकार क्या। अब सारे ये पूछते हैं, हमसे सवाल करते हैं। बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदार पैदा। बाग के बागबानों, रियासत जम्मू कश्मीर के जानिसारों, मेरे दोस्तों, अजीज़ों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साजिद सिद्दीकी साहब का गुस्सा इतना होगा नहीं पता था, तो समझ आई कि साजिद सिद्दीकी साहब के दिल में, जहन में कितना गुस्सा है और कितनी इसको वो आज़ादी के लिए तड़प है। आज जो टाइम इन्होंने यहाँ पर लिया है, मैंने आज लाइव में देखा है कि इतनी लंबी तकरीर इन्होंने की। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही, सारे सदका दे रहे थे, नियाज कर रहे थे, अल्लाह ताला के सामने सजद सुजूद हो रहे थे, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हो रही थी। फिर किसी शख्स ने कहा कि हम जो ये इंडिविजुअल तरीके से अल्लाह से मांग रहे हैं, तो लगता है कि अल्लाह ताला बेहद नाराज़ है हमसे। हम एक चीज़ करते हैं कि हम किसी बड़े मैदान में जाके वहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, इज्तिमाई दुआ मांगेंगे, और हर गांव का जो भी बुजुर्ग हो, बच्चा हो, अल्लाह ताला किसी न किसी का सुनेगा। तो वो फैसला करते हैं कि वो उस बड़े से मैदान में जमा होके अल्लाह ताला से दुआ करेंगे बारिश के लिए। तो दूसरे दोस्त सारे गांव के लोग उस मैदान में जमा हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स घर से छतरी लेके आ रहा है। सिर्फ एक शख्स घर से छतरी लेके आ रहा है, इस उम्मीद के साथ जब हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा। और यह अमान अल्लाह खान वही शख्स है जिसको पूरी उम्मीद थी है कि कश्मीरी कौम को आज़ादी हर सूरत में लेनी है। अगर इनको वो फिक्र, वो उम्मीद ना होती तो मुझे लगता है फिर वो यही नहीं कहते मुझे कि जब मैंने अमान साहब से ये कहा कि अमान साहब, आपने अपनी विल में ये लिखा है कि मुझे मदफून गिलगित बल्तिस्तान में किया जाए। मैंने कहा अमान साहब, जिंदगी और मौत का किसी को पता नहीं, हो सकता है कि मैं आपसे पहले, लेकिन जो आपने विल जो लिखी है इस पे आप नजरसानी करो, ये आप उस वक्त उन पे छोड़ो जो उस वक्त मौजूद होंगे। तो अमान साहब ने मुझे कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं सोचना भी, और आप कम से कम इस पे बात नहीं करना, क्योंकि मैंने जो विल की है उसके पीछे मैंने बहुत सोचा है। मैंने ये सोचा है कि हमने आज़ादी इंशाल्लाह लेनी है। अगर उससे पहले कोई छोटा मोटा फैसला आपके सामने आ जाए तो आपको शायद उस वक्त ये लिहाज आएगा आपके दिलों में कि हमने जिस अमान साहब को, जिसने पूरी जिंदगी जदोजहद की, उसको कैसे हम अलग छोड़ सकते हैं। तो ये आप नौजवानों के दिलों में ये रहेगा। और मैंने
اپنی بیٹی کو اسی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں شادی کی تاکہ ریاست کا جو یہ بکھرا ہوا وجود ہے، میرا خواب ہے اس کو سمیٹنا. اور آپ جو میں نے یہ وصیت کی ہے، آپ نے اس کے اوپر من و ان کام کرنا ہے. ورنہ مجھے یاد ہے اس دن آزاد کشمیر کے جتنے بھی یہ جو سیاستدان تھے، امان صاحب کو ایک جاننے والا تھا، رفیق صاحب کو، مجھے، ساجد صاحب کو اور بھی دوسرے ساتھیوں کو فون آ رہے تھے کہ امان صاحب کو گلگت نہیں، مظفر آباد میں سیکٹریٹ کے سامنے ہم نے ان کے لیے جگہ مختص کی ہوئی. مگر ہمیں پتا تھا کہ امان صاحب نے جو ہم سے وعدہ لیا ہے، اس وعدے کی ہم نے کسی بھی صورت پاسداری کرنی. اللہ تعالیٰ امان صاحب کو کروٹ جنت نصیب کرے. اور امان صاحب نے ہر دن، ہر لمحہ اس تحریک آزادی کے اوپر نچھاور کیا، اور اس عزم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کشمیر کو ہر ممکن آزاد ہونا ہے، چاہے میری زندگی میں وہ آزادی ملے یا نہ ملے. لیڈر اس کو کہتے ہیں. اور جن کے حقیر مفادات ہوتے ہیں، حقیر مفادات جن کے ہوتے ہیں، وہ پہلے اپنا سوچتے ہیں، پھر قوم کا سوچتے ہیں. اور لیڈر اور عام انسان میں یہی فرق ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے قوم کا، وہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے قوم پہ. جیسے یاسر ملک، جیسے شہید مقبول بٹ، اور ان کے پیچھے لمبی شہیدوں کی داستان ہے اور لمبی فہرست ہے. آپ جیسے کہ ساجد صاحب نے مجھ سے بیشتر یہ کہا کہ یہ جو ہندوستان اور پاکستان نے امریکہ میں جا کے جو یہ گٹھ جوڑ کیا، اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر کو یہ دیکھنے نہیں ملتا تھا. مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت بھی تحریک چل رہی تھی. 90 سے لے کے 5 اگست تک جو تحریک چل رہی تھی وہاں پر، اس میں اس دن تک ہندوستان کشمیری کو فریڈم فائٹر کہتا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پہ ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیا. اور یہاں سے پاکستان اس کے اوپر ہر ہمیشہ شور مچاتا تھا. لیکن 5 اگست کے بعد یک دم خاموشی چھا گئی. اور خالی اگر کبھی بیان اسٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان نے، لیکن عملاً کسی بھی جگہ ہندوستان کو انہوں نے نہیں روکا. آج کی صورتحال مقبوضہ کشمیر میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہندوستانی فوجی کشمیری سے کہہ رہا ہے کہ موبائل فون ادھر دے دو. جب موبائل فون کو پکڑتا ہے ہاتھ میں تو دیکھتا ہے کہیں پاکستان سے کال تو نہیں آئی، اور دیکھتا ہے کہ کون کون سی میسیج کس کے ساتھ رابطہ ہے، کون سا نمبر اس نے اس میں سیو کیا ہے. آج کی یہ 5 اگست کے بعد صورتحال ہے. اور جس یاسین ملک کو انہوں نے ایز اے لیڈر تسلیم کیا، اس کے بعد ہندوستان نے یاسین ملک کو دنیا کے سامنے ٹیررسٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جیسے یاسین ملک نے، ہمارے لیڈر نے ہندوستان کو کہا میری ریاست کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. میں جس ریاست کا باشندہ ہوں اور وہاں جو تحریک آزادی چل رہی ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں اور اس کو لیڈ کرتا ہوں. آپ کے جو یہ تمام الزامات میرے اوپر ہے، میں ان کو یکمشت رد کرتا ہوں، کیونکہ یاسر ملک اپنی وکالت خود کرتا ہے. کہا اب آپ نے جو سزا دینی ہے دے دو، مگر تمہارے سامنے میں اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں. یہ ایک عظیم لیڈر ہی کہہ سکتا ہے یا عام انسان ہی کہہ سکتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں گا
کہ ہندوستان اور پاکستان نے اگر آپس میں کچھ سیٹلمنٹ کی، اس سیٹلمنٹ کشمیری کو کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، جب ریاست کے اس طرف تحریک آزادی زور پکڑتی ہے واللہ ہندوستان ڈرتا ہے، اور جب تحریک آزادی ادھر زور پکڑتی ہے واللہ پاکستان ڈرتا ہے۔ کہیں پاکستان جھک گیا، مان گیا تو ہندوستان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، اور اسی طریقے سے اسی لائن پہ ہندوستان بھی سوچتا ہے۔ اور وہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا، تحریک آزادی ہندوستان اور پاکستان کس کو سمجھتا ہے؟ وہ جو شملہ ایگریمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو الہ کے پاکستان کہتے ہیں؟ نہیں، ہندوستان کے سامنے تحریک آزادی اگر ہے تو وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے، اگر پاکستان کے اندر ہے تو وہ تحریک آزادی اور جو رجسٹرنس سمجھتا ہے وہ ہماری تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے۔ کئی بار ہم نے پاکستان کو کہا کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان شملہ ایگریمنٹ ہے اس سے آپ دستبردار ہو جائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو چاہتے ہیں کہ ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو ان کا حق مدعا ملنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بھائی نے بات کی کہ کشمیر اگر عوام اگر ہندوستان فیصلہ کرے گی تو ہندوستان کے ساتھ رہے گی، اگر یہی عوام کشمیری پاکستان کے ساتھ کہے گی تو پاکستان کے ساتھ رہے گی، اگر یہی عوام خود مختار کہتی ہے تو خود مختار بنے گی تو کشمیر بنے گا۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا عقل سے کام۔ شملہ ایگریمنٹ جو ہے یہ ہندوستان اور پاکستان نے کیا کیا؟ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری کو مائنس کرتے ہیں اور ہم آپس میں دونوں بیٹھ کے مسئلہ کشمیر کا حل نکالیں گے آپسی رضامندی کے ساتھ۔ اب ہندوستان کب رضامند ہوگا پاکستان کے لیے؟ اب پاکستان کب ہوگا رضامند ہندوستان کے لیے؟ آیا ہندوستان پاکستان کے حوالے کرے گا وہ کشمیر؟ آیا یہ پاکستان اس کے حوالے کرے گا یہ کشمیر؟ تو پھر کشمیری کدھر گیا؟ پاکستان کو ہم نے کئی بار کہا کہ آپ شملہ ایگریمنٹ سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے۔ کشمیری آزادی مانگتا ہے اور وہ ہم مانگتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی نعرہ ہے تو وہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں الہ کے ہندوستان، ہم کیا چاہتے ہیں الہ کے پاکستان۔ نعرہ صرف ہمارا ہے اور وہ ہے آزادی اور صرف آزادی۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں جو ہمارے اپنے کشمیری ہیں جو پار سے آئے ہیں، کچھ ادھر سے بھی، وہ بڑا زبردست مشورہ دیتے ہیں۔ وہ مشورہ یہ دیتے ہیں پہلے ہمیں آزادی حاصل کرنے دو ہندوستان سے، اس کے بعد فیصلہ کرو ہم نے کدھر جانا ہے۔ یہ دیکھو عقل کا رینج دیکھو کام پر۔ اور جب ان کو جھوٹ بتانا ہوتا ہے ٹی وی پہ یا سٹیج پہ، پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار ایسے لوگ ہیں جو ہمارے مسئلہ کشمیر کی انٹرنیشنل فورموں پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں پر صحیح طریقے سے باخودہ کشمیریوں کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ دنیا اتنی کم ظرف اور ناانصاف نہیں ہے، وہ تو جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تابال اتنے انسانوں نے کشمیر کے اندر ہم نے آر پار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہر وہ قربانی دی ہے کہ جو ایک قوم کو آزادی حاصل کرنے کے لیے دینی پڑتی ہے، ہم دے چکے ہیں۔ مگر دنیا کنفیوز ہے کہ ہم ان کو کون سی آزادی دیں گے، علی شاہ گیلانی والی آزادی یا یاسر ملک والی آزادی۔ دنیا کو ہم نے کنفیوز کیا ہے۔ اپنے
حقیر مفاداتوں کو ہم نے مد نظر رکھا ہے، اس لیے دنیا پریشان ہے۔ اس کشمیری کو دیں گے تو دیں گے کیا؟ یہ چاہت مانگتا ہے تو مانگتا ہے کیا؟ اور باخدا دنیا اب ہمیں پتہ نہیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنا تھا اور دنیا ہماری بات سننے کے لیے تیار تھا۔ جب ہندوستان اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا تو انہوں نے نہیں سنا، انہوں نے نہیں وہاں پر درج کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے قراردادوں پہ قراردادیں ادھر دی اور ہم نے اپنے مسئلے کشمیر کو کنفیوز کیا اور ہم نے اپنے مسئلے کشمیر کو بگاڑا، کیونکہ لوگ اس میں مجاہد نہیں بنے، وہ مفاد پرست بنے۔ اگر مفاد پرست نہ بنتے پاک خدا کشمیری کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے وہاں پر جو بھی کوئی مائن تھی وہ اپنے تحویل میں دی۔ اب کشمیری کو کوئی حق نہیں ہے وہاں پر اس پہ بات کرنے کا، جو رائلٹی جو پیسہ ملتا تھا اب وہ ہمیں نہیں ملے گا، کشمیری کو نہیں ملے گا، اب وہ ڈائریکٹ ہندوستان کو ملے گا۔ کشمیر میں پچھلے مہینے لیتھیم کا ایک بڑا ذخیر نکلا، جو کمپیوٹر میں، جو موبائل میں جو بیٹریوں کو استعمال کے لیے ہوتا ہے، جو ایک خاص ایک چیز ہوتی ہے جس جو لیپ ٹاپ کے لیے، مطلب ان کی میزائلوں میں بھی وہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ چیز مقبوضہ کشمیر میں نکلی اور گھر کو ڈالوں گی، اس کا ہم پہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس طرح سے یہاں پر جو جتنے بھی ہے، کم ہے زیادہ ہے، ڈیم ہے، ان پہ بھی ہمیں بجلی کا کوئی اس کو ہمارے کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان نے بھی یہی کیا کہ 70% بجلی ہندوستان مقبوضہ کشمیر سے جنریٹ کرتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے رہائشی کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ سیم وہی بات ہے جس طرح سے یہاں پر 2.5 روپے میں ہم سے خریدتے ہیں، پھر ہمیں ہی 20 روپے میں ان سے لے، بلکہ آج 47 روپے کا یونٹ ہو گیا، 50 کا ہو گیا۔ یہ آپ دیکھو کہ کس کس طریقے سے کشمیری کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ہندوستان اگر پاکستان اگر مل بیٹھ کے کوئی بھی حل نکالیں گے تو کیا آپ کو وہ قابل قبول ہے؟ کیا آپ اس کو مانیں گے؟ کیا آپ یاسین ملک کو اور دوسرے جتنے بھی لیڈر ہیں اسی طرح سے جیلوں میں سڑنے دیں گے؟ پھر ہمیں اس کے لیے ایک ہی موقع ہے اور ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی راستہ ہے، جو ساجد صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر ہم 5 لاکھ لوگ بارڈر کی طرف رخ کریں گے، سری نگر چلو کی کال دیں گے، تو واللہ اگر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم پہ گولی چلا سکتی ہے، مگر ہم لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہاں پر 45 لاکھ لوگ ہیں، اگر ہم 8-10 لاکھ بارڈر کی طرف مارے شروع کریں گے، دنیا کا پریس ادھر آئے گا، دنیا یہاں پر آئے گی اور ایک گولی نہیں چلا سکتا ہے کوئی ہمارے اوپر، نہ ہندوستان نہ پاکستان۔ لیکن انہوں نے ہمیں ڈرا کے رکھا ہے، انہوں نے ہمیں دبا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ ان کی وجہ سے جو صرف اپنے حقیر مفاداتوں کو مد نظر رکھتے ہیں، جو قوم کو نہیں دیکھتے ہیں، جو قوم کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں، جو اس ریاست جموں کشمیر جو یہ ریاست جو ہے یہ ماں کا درجہ رکھتے ہیں، جو اس سے وفاداری نہیں رکھتے ہیں۔ اگر جس نے وفاداری دکھائی ہے، باخدا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت سے نوازا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا تجربہ میرے سامنے ہے۔ یاسین ملک اندر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، لیکن ہر ایک کے دل میں وہ جنہوں نے کمپرومائز کیا ہے باہر ہے، مگر یاد بھی نہیں ہے کسی کو۔ مجھے واللہ کسی نے کہا
کہا یاسین صاحب اندر گئے تو وہ جو بزرگ وہاں پر لیڈر ہے اس نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اس کے اوپر. میں نے پوچھا کون؟ کہا وہ جو بوڑھا بزرگ تھا. میں نے کہا علیشہ کی نے کہا ہاں. میں نے کہا ارے بھیا وہ تو کب کا فوت ہو چکا ہے. کہا ہمیں پتہ ہی نہیں. کیونکہ یہ جو اس کو کہتے ہیں کاسمیٹک چینجز. جو ریاست جموں کشمیر میں دنیا وہاں پر کنسنسس کرتا ہے کہ یار یہاں پر 80% سے زیادہ لوگ انڈیپینڈنٹ آئیڈیالوجی مانگتے ہیں, یہاں انڈیپینڈنٹ کشمیر مانگتے ہیں, آزادی مانگتے ہیں. لیکن پی ٹی وی کچھ اور ہی بتا رہا ہے, ہندوستان کچھ اور ہی بتا رہا ہے دنیا. مگر ایک چیز ہے, کشمیری کو اس چیز پہ کھڑا ہونا ہے کہ یہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان خصوصی, دیگر ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانان گرامی, جناب مہمان خصوصی مرکزی وائس پریزیڈنٹ سلیم ہارون صاحب, زونل آزاد کشمیر و گلگت بلتستان زون کے صدر جناب ساجد صدیقی صاحب, زونل جنرل سیکرٹری ارباب صاحب, ایس ایل ایف کے چیئرمین عابد صاحب, میرے بزرگوں, بھائیوں اور دوستوں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بڑی دل جمی کے ساتھ جس انداز میں بیٹھے, قائدین کو سنا, تمام مقررین کو سنا. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں.